ہمیشہ یاد رکھے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، پرپز ہوتا ہے. کسی چیز کے لیے چیز بنائی جاتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے. اب قلم کو دیکھ لیں، پین جب تک لکھتی ہے سینے کے ساتھ لگی ہوتی ہے، ختم ہو جائے لکھنا پھر کہاں جاتی ہے؟ ڈسٹ بن کے اندر. جب تک کوئی چیز مقصد پورا کرے نا جس لیے بنایا گیا ہے تو وہ تو ترقی کرتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے. مقصد سے ہٹ جائے تو پھر برباد ہو جاتی ہے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمیں اللہ کریم نے کیوں بنایا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. اس امت کو مسلمان اگر عروج چاہتے ہیں نا تو پرپس پتا ہونا چاہیے. اس اللہ نے بنایا کیوں ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس قوم کی ذمہ داری کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. 4 کام بتا دیے ہمیں، اگر یہ 4 کام کرتے ہو تو بہترین امت ہو. اللہ اکبر. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، لوح محفوظ میں تمہارا یہی وصف لکھا ہے کہ تم سب سے بہتر اور سب سے افضل امت ہو. تمہارے لائق یہی ہے کہ اپنے اس منصب کی حفاظت کرو، یعنی ہمیشہ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جاؤ. اب 4 مین چیزیں یاد رکھنی ہیں. پہلا، امت کی ذمہ داری کیا ہے کہ امت یہ خیر الامم ہے، یہ بہترین امت ہے. تو اللہ نے تو بہترین امت بنایا ہے، مگر کیا ہم بہترین امت والے کام کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا گلاب کے لیے خوشبو ضروری ہے، موتی کے لیے چمک ضروری ہے، سورج کے لیے روشنی لازم ہے. تو اب مسلمانوں کے اندر یہ خوشبو آنی چاہیے کہ وہ بہترین امت ہیں، ان کی عادتیں بہترین ہیں، ان کی باتیں بہترین ہیں، ان کا کردار بہترین ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے کہ ہم بہترین امت ہیں، ایسے کردار ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ غیر مسلم ہمیں دیکھ کر کہتے اگر بندہ بننا ہے تو مسلمانوں جیسا بنو. ان کے اخلاق دیکھو، ان کے کردار دیکھو، ان کے وعدے کی پاسداری دیکھو، ان کی سچائی دیکھو. مگر آج حال کیا ہے کہ مسلمان کہتا ہے یار مسلمان نہیں، غیر مسلم قوم میں اچھی ہے. یہ ہمارے منہ پہ چانٹا نہیں ہے، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے تم بہترین امت ہو. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے بہترین ہے نا، انہوں نے تعلیمات بھی ہمیں دی ہیں. مگر ہم آج ایسے نہیں ہیں. ہم ہر چیز میں دوسری قوموں کی نقل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. کپڑے بھی ویسے پہننے ہیں، جوتے بھی ویسے پہننے ہیں، اسٹائل بھی ویسا اپنانا ہے. حالانکہ بہترین امت اور بہترین امت کو بہترین رہنما جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کیے گئے. مگر ایسا آج حال نہیں ہے. میرے پیارے اسلام بھائی، آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ہمارے اسلاف کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے. ذرا غور کریں نا، یہ آج تو ہمارا تقریباً پاکستان مسلمان ہی ہے، آس پاس سب مسلمان رہتے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. صحابہ کے دور میں بھی اور شروع میں اولیاء کرام کے کئی ملکوں میں ایسے ملک میں رہتے تھے کہ جب آس پڑوس میں کوئی یہودی رہتا تھا، کوئی عیسائی رہتا تھا، کوئی نصرانی رہتا تھا، کوئی مجوسی رہتا تھا، الگ الگ مذہب والے لوگ رہتے تھے. ٹھیک ہے، اب ان کے درمیان مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ نظر آئے نا خیر الامم، بہترین بندہ کون ہے محلے میں؟ اتنے سارے مذہب والے ہیں، ان میں بہترین کون ہے؟ میں ابھی 2 دن پہلے بیرون ملک میں تھا تو وہاں میرا بیان تھا. میں نے یہی بات ان سے کی کہ آپ کے آس پاس بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی باتیں دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ کر، آپ کا انداز دیکھ کر وہ متاثر ہو جائیں کہ امتی ایسا ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. جب امتی ایسا ہے، اس کی سچائی ایسی، اس کے وعدے ایسے، اس کا کردار ایسا، تو اس کے نبی کا عالم کیا ہوگا. ہے نا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اب سنو، حضرت مالک بن دینار، ایسا ہی دور تھا، آپ کے برابر میں ایک یہودی کا مکان تھا. اچھا، یہودی جو ہے نا وہ جانتے بوجھتے ہوئے ڈیلیبریٹلی روزانہ اپنے پرنالے سے گندگی پھینکتا آپ کے گھر میں. اچھا، آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھر میں بھی کسی کے گھر سے پانی گر رہا ہوگا، وہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے پائپ سے گر جاتا ہوگا، کوئی نہ کوئی گندگی آ گئی، کوئی نہ کوئی چیز آ گئی. اور جو ہمارا انداز ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کا، شرم نہیں آتی، دیکھتے نہیں ہو، تمہارا بچہ گھر کے باہر کچرا رکھ کے چلا گیا، ہمارا ہی گھر ملا تھا. اچھا، بعض اوقات تو اتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی طرح کسی کے گھر سے کچرے کی تھیلی گر بھی جائے تو اٹھا کر واپس پھینک دیں گے تاکہ تیرا گھر اور گندا ہو جائے. ارے برداشت کدھر گیا، درگزر کدھر گیا؟ تمہارا مسلمان پڑوسی ہے
اور یہ غیر مسلم پڑوسی تھا، روز گندگی بھیجے، 1 دن 2 دن 3 دن، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جواب. اچھا وہ تو چاہتا تھا لڑائی ہونا، وہ تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی طرف سے جواب آئے. نو ریپلائی. اب وہ یہودی خود پہنچ گیا دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ میں روز آپ کے پرنالے سے گندگی بھیج رہا ہوں، گندگی پھینکتا ہوں، کچرا پھینکتا ہوں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تکلیف تو ہوتی ہے، پانی ڈالتا ہوں، دھو دیتا ہوں. تو کہا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ غصہ تو آتا ہے مگر پی جاتا ہوں. اور پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ غصہ پینے والوں تمہیں مبارک ہو جو جھگڑا نہیں کرتے نا. اچھا ہمارے معاشرے میں عجیب معاملہ ہے، جو جھگڑا نہ کرے لوگ کہتے ہیں بزدل ہے، تیرے اندر مردانگی نہیں ہے، جواب دینا تھا نا، ہمت نہیں ہے کیا؟ ارے اللہ کے بندو، ایک تو بندہ صبر کر رہا ہے، تم اور لڑائی پہ ابھار رہے ہو. سنو حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث کا مضمون ہے پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلو اس کو لاجیکلی سمجھتے، کوئی آپ کو اللہ نہ کرے گالی دے، آپ کا دل دکھائے، یہ آسان ہے کہ آپ چپ ہو جائیں، یہ آسان ہے کہ آپ جواب دے دیں؟ چپ ہونا مشکل ہے. پہلوان تو وہ ہے چپ ہو گیا، صبر کرو نا، یہی تو امتحان ہے. تو قرآن دیکھو کیا کہتا ہے غصہ پینے والوں کے بارے میں. حضرت مالک بن دینار نے پتہ ہے کیا کیا؟ وہ یہودی آ کر کہتا ہے آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ نے کہا غصہ آتا ہے، پی جاتا ہوں. پھر اس کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی، ون آف دا بیوٹیفل آیت آف قرآن. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے اور نیک لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب ہیں. یعنی گویا انہوں نے یہ جواب دیا میں رب کا محبوب بننا چاہتا ہوں، تیرے منہ کہاں لگوں، تجھ سے کیوں لڑوں، پانی ڈالتا ہوں، دھو دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ جواب سن کر وہ پتہ یہودی کیا کہتا ہے؟ حضرت گھر کی گندگی کو بعد میں دھوئیے گا، میرے دل کی گندگی کو دھوئیے، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. خیر الامم. اللہ اکبر. اب غور کریں، یہ وہ خیر الامم، بہترین امت ہو. قرآن نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کنتم خیر امت، قرآن نے مجھے اور آپ کو بہترین امت کہا. ٹاپ امت جس کو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہونا کیسا چاہیے؟ میں ایسا امتی بن جاؤں کہ مجھے انٹروڈکشن نہ کروانا پڑے. اب میں بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں اور یہ سب غور کر لیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم ملاقات کرتے ہیں، ابھی تو مسجد میں ملاقات کر رہے ہیں تو سبھی کے بارے میں حسن ظن ہے کہ مسلمان ہی ہوگا، لیکن اگر کبھی روڈ پہ کسی مسلمان سے ملاقات ہو جائے نا، نوجوان سے بالخصوص، تو کبھی کبھی تو سمجھ نہیں آتی کہ یار مسلمان ہے کہ نہیں ہے. نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ ہیئر اسٹائل مسلمانوں والا، نہ کپڑے مسلمانوں والے، نہ انداز مسلمانوں والا، انگلیاں کم انگوٹھیاں زیادہ، گلا ایک، مالے بہت زیادہ، پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، سمجھ ہی نہیں پڑ رہی ہوتی ہے. تو اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ میں کیسا امتی ہوں، مجھے نام بتاؤں تو سامنے والے کو پتہ چلتا ہے میں مسلمان ہوں. کچھ لوگ جب تک نام نہ بتائیں نا، میرا نام محمد یوسف ہے، اچھا السلام علیکم، عبد الواجد، اچھا ماشاء اللہ وعلیکم السلام، اس سے پہلے نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ مسلمان ہے کہ. نام بتائیں تو پتہ چلتا ہے. اگر ابھی بھی میری بات سمجھ نہ آ رہی ہو نا تو اجتماع سے فارغ ہو کے جب گھر جانا نا تو آئینے کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنے آپ سے پوچھنا اوپر سے لے کر نیچے تک کہاں سے میں مسلمان دکھتا ہوں. اگر واقعی مجھے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ میں نبی پاک کا غلام اور امتی ہوں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر گڑبڑ ہے، سمجھ نہیں پڑتی ہے، تو پھر کیسا امتی ہوں؟ مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں، میں کس کا عاشق ہوں؟ میں لاکھوں میں کھڑا ہوں تو لوگ کہیں محبوب پاک کا دیوانہ جا رہا ہے، سرکار کا امتی جا رہا ہے، سچا مسلمان جا رہا ہے. آج سچائی دور ہو گئی مسلمانوں سے. اچھا ایک طرف تو یہ غیر مسلم کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ حضرت مالک بن دینار کا پڑوسی تھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا.